بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عمرانہ مشتاق اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج ہی میں نے پہلے ایک اور پروگرام کیا جس میں پنجاب کالج کی بچی کے ساتھ جو ریپ کا انسیڈنس ہوا اس پہ بات ہوئی. دل ابھی تک بہت دکھی ہے اور پتہ نہیں اب اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے. جو بھی نکلا میرے تک اگر خبر پہنچی تو ضرور میں آپ سے شیئر کروں گی. ناظرین، رات ایک اور واقعہ بھی ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک بچی جو ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے، پنکھے کے ساتھ جھول جاتی ہے. اس کا جتنا مجھے واقعہ کا جو پوچھنے پہ پتہ چلا ہے، انویسٹیگیشن کرنے پہ پتہ چلا ہے، ابھی ظاہر کھل کے تو باتیں سامنے نہیں آئیں. جو مجھے میری اطلاعات کے مطابق وہ یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بچی جو تھی وہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی اور انہوں نے کیوبیکل جو کہ سنگل رومز ہوتے ہیں وہ دو اس نے لیا ہوا تھا. اس نے اور اس کی بہن نے وہ ایک ہی کمرے میں رہتی تھی. ویکینڈ پہ اس نے بچی نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ اکیلا رہنا چاہتی ہوں، اور بہن کو کہا کہ تم سہیلی کا کمرہ مجھے دے دو، تم سہیلی کے کمرے چلو. جو سہیلی کا کمرہ تھا اس میں وہ بچی آ جاتی ہے، اور جو وہ لڑکی جس نے سوسائڈ کیا ہے وہ بچی کے کمرے میں آ جاتی ہے، اور وہ بچی جس کا وہ کیوبیکل تھا وہ اس کی بہن کے پاس چلی جاتی جہاں وہ بچی رہا کرتی تھی. اس کی یہ عادت تھی، اور وہ یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ پلس لیا کرتی تھی نیند کے لیے. اس کو کوئی بے چینی تھی، وہ پریشان رہتی تھی. اس نے کیا کیا کہ وہ بچی جو ہے وہ تو چلی جاتی اس کمرے میں، وہ بچیاں ادھر، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ چونکہ وہ رات کو پلس لیتی رہتی، صبح وہ دیر سے اٹھتی تھی، اس کی اپنی ایک زندگی ہو گئی ہوئی تھی کچھ عرصہ سے. تو وہ جو بہن اور سہیلی ہیں انہوں نے بھی بادر نہیں کیا. اب یہ تو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ بچی کا جب دروازہ توڑ کے ڈیڈ باڈی نکالی گئی اور وہ پنکھے سے جھول رہی تھی تو وہ بلیک اینڈ بلو ہو گئی ہوئی تھی اور اس سے ہلکی سی اسمیل آ رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اسی وقت تو نہیں اس نے خودکشی کی تھی. ظاہر ہے 1 دن 2 دن 3 دن پتہ نہیں اب کتنے دن ہوئے تھے. یہ تو اب انویسٹیگیشنز ہوں تو پتہ چلے نا. تو وہ بچی جو ہے اس کا جب 2 یا مجھے نہیں پتا، یہ تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا کہ کتنے دن کے بعد جایا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جی اسکول میں جو ہے وہ وارڈن صاحبہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جی وہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا. وارڈن صاحبہ کسی شادی میں بیزی تھیں. وہ جب فارغ ہوتی ہیں آتی ہیں تو جو میس والے لڑکے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی جو ہے وہ دروازہ کھولتا ہے. جب وہ لڑکیاں اندر جاتی ہیں تو اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کے، اور وہ بھی کالی اور نیلی، تو وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل آتی ہیں. اور ظاہر ہے پھر اس کے والدین کو اطلاع دی جاتی ہے. اب آگے کیا کہانی ہے، چیپٹر کلوز. کیونکہ جو والدین تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی ہم اس کی جو ہے ہم پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروائیں گے اور انویسٹیگیشنز بھی نہیں کروائیں گے، اور وہ اپنی بچی کو انہوں نے لے کے چلے گئے. اب اس میں 2 سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے والدین کے نوٹس میں تھی کہ بچی کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، بچی کیا کر رہی ہے، کیا چاہ رہی ہے. اور ہو سکتا، مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسی بات تھی جس میں والدین ساتھ نہیں دے رہے تھے، پتہ نہیں کوئی ایسی. کیونکہ جن مبینہ واسطوں سے مجھے پتہ چلا ہے اس میں یہ ہے کہ بچی کے جو ٹیلی فون ہے وہاں سے آخری میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اس کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب سو جاؤ، میں اب سونے لگا ہوں. آخری بات یہ ہوئی ہے. اس کے بعد اس کا فون بند ہو گیا. اور اس کے بعد پھر جب وہ فون آتا ہے اس لڑکی کی بہن کو، ایک فون آتا ہے، اور کیونکہ اس نے ہو سکتا ہے اس کو بتایا ہو کہ میں مرنے لگی ہوں، میں خودکشی کرنے لگی ہوں، تو وہ فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ واقعی وہ مر گئی. اور وہ لڑکی چیخ کے اس کی بہن کہتی ہاں وہ مر گئی ہے. یہ مبینہ طور پہ میں بتا رہی ہوں، آئی ایم ناٹ وٹنس آف آل دیٹ، بٹ جو مجھے انفارمیشنز ملی ہیں میرے اپنے سورسز سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو اس کا تو مطلب ہے نا کہ اس کی بچی کی بہن کو بھی پتہ تھا، اور وہ جو آخر لاسٹ فون کال اس بچی کے فون پہ آئی ظاہر ہے اس کو بھی پتہ تھا، اور جس نے کی اس کو بھی پتہ ہے کہ کیا وجہ تھی. لیکن ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں والدین جو ہیں، اس میں ادارے کا تو ظاہر ہے کوئی قصور نہیں. اگر ایک بچی نے ذاتی طور پہ کسی کے ساتھ تعلق بنا لیا اور وہ راتوں کو باتیں کرتی تھی ہاسٹل کے کمرے میں، وارڈن کی یہ ذمہ داری تو نہیں کہ راتوں کو آ کے بچوں سے کہے کہ جی آپ سو جائیں، اب سونے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو یہی وہ بات ہے جس پہ میں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوں کہ
خدارہ تربیت کی طرف آئیں، خدارہ تربیت کی طرف آئیں۔ میں یونیورسٹی سے بھی کہتی ہوں، میں انتظامیہ سے بھی کہتی ہوں، میں ہائر ایجوکیشن اتھارٹی سے بھی کہتی ہوں، میں HEC سے بھی کہتی ہوں کہ یہ جو ہم نے دنیا کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ BS کے جو پروگرام شروع کیا، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، سادہ اور غریب گھروں کے اور عام گھروں کے بچوں کو جنہوں نے دنیا ہی نہیں دیکھی ہوتی، ان کو ہم اٹھاتے ہیں اور ان کو ایک دم سے کو ایجوکیشن میں لے آتے ہیں اور ان کو ایک دنیا دکھا دیتے ہیں اور حوصلوں میں رکھ دیتے ہیں۔ نہ ان کے سر پہ والدین ہوتے ہیں، نہ کوئی بزرگ ہوتا ہے، نہ کوئی بڑا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ جو بچی تھی یہ 5th سیمسٹر کی ایجوکیشن IR میں پڑھتی تھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھی، یعنی اس کو 2 سال ہو گئے ہوئے تھے یونیورسٹی میں آئے ہوئے۔ کچے ذہن کے ساتھ بچے آتے ہیں، کچے ذہن کے ساتھ ہی وہ دوستیاں شروع کر لیتی ہیں۔ بعض بچیاں عام طور پہ تو آج کل یہ ہو ہی نہیں رہا کہ جی کوئی وہ محبت اور یہ والے چکر، یہ صرف ٹائم پاس اور فلرٹ ہو رہا ہے یہ سارے اداروں میں اور دنیا میں۔ لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بچی سنسیئر ہوگی، ہو سکتا ہے اس لڑکے نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتی ہو۔ یہ میں اپنے دل کی باتیں بتا رہی ہوں، میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے ان باتوں کا، میں صرف ایک سوسائٹی کو اویئرنیس دینے کے لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیکٹرز انوالو ہوں کہ بچی کا کسی کے ساتھ چکر تھا، وہ لڑکا اس کو اللہ جانے کس وجہ سے وہ اس مقام پہ لے آیا کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور وہ اس کو نہیں، اس کا کہیں اور چکر تھا یا کیا تھا، یا وہ اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا، جو وہ اتنے دنوں سے جا کے پناہ ایک دوسری لڑکی کے کمرے میں ڈھونڈتی تھی۔ اپنی بہن کی بھی وہ پرائیویسی اتنی رکھتی تھی، ظاہر اس نے فون پہ باتیں کرنی ہوتی تھی، کہ اپنی بہن کو بھی کمرے سے نکال دیتی تھی۔ تو بہن تو اس سے بہت چھوٹی، سنا ہے پتہ نہیں 1st سیمسٹر کی وہ بچی ہے کہ ہاں 1st سیمسٹر کی شاید وہ سنا ہے وہ بچی ہے۔ تو ان کو وہ تو ایف اے کر کے ابھی آئی ہی ہے، اس نے اپنی بڑی بہن کو کیا سمجھانا تھا، یا اگر وہ دیکھتی بھی تھی یا سنتی بھی تھی، لیکن جو لڑکے نے اس کو فون کیا اور اس نے آگے سے چیخ مار کے کہا کہ ہاں وہ مر گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ تھوڑا بہت تو اس کو پتہ تھا نا۔ والدین اپنی عزت کے لیے نہیں چاہتے کہ ظاہر پورے گھر کی، پورے علاقے میں بدنامی ہو جاتی ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا یہ ایسا کیوں ہوا ہے، اس میں ہم کتنے قصوروار ہیں، ماں باپ کتنے قصوروار ہیں، اساتذہ کتنے قصوروار ہیں، یا ہاسٹل انتظامیہ کتنی جو ہے وہ قصوروار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس جی یہ تو گھر اب تو اس گھر کی طرف جانا بھی نہیں، اب اس گھر کی کسی بچی کو بھی نہیں دیکھنا، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، جو کہ غلط رویہ ہے۔ میرے خیال میں کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوتے۔ والدین، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چاہے وہ بڑے سے بڑا بدماش بھی ہو، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی بھی غلط راستے پہ چلے یا اس کا بیٹا بھی غلط راستے پہ چلے، لیکن یہ بھی اس کا قصور ہے کہ وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا ہوتا۔ اور وہ رول ماڈل، ظاہر جب رول ماڈل اب میں ایک غلط کام کروں تو میں کیسے توقع کروں گی کہ میری بیٹی وہ کام نہیں کرے گی، اور میں کس منہ سے اس کو منع کروں گی؟ تو ہم لوگ یہ نہیں سوچتے۔ میں اپنے ارد گرد بہت ساری اگزامپلس دیکھتی ہوں کہ ماں اپنی جگہ مصروف ہے، باپ اپنی جگہ مصروف ہے، اولاد اپنی جگہ مصروف ہے، اور ہم اس کو سو کالڈ فیشن اور اس کو ہم لبرلزم کا نام دیتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ایک تو مذہب کو پھر سے اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا، ہمیں اخلاقیات کی طرف آنا ہوگا۔ میں انتظامیہ، یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بھی درخواست کرتی ہوں، ہائر اتھارٹی سے، کہ بچوں کے لیے کوئی اخلاقیات کی بھی کوئی کلاسز، اس طرح کی اخلاقیات کی کہ بچوں کو جس میں صرف اخلاق سکھایا جائے ود ریفرنس ٹو کانسٹیٹیوشن، کہ ہمارا ملک کا یہ قانون ہے اور ہم ایک اسلام کے نام پہ ہم نے حاصل کیا ہوا ملک ہے۔ اور اگر یہ پاسبل ہو کہ ہم بچوں کو جو چھوٹے عمر کے بچے ہیں، جو کچے ذہن کے بچے ہیں، ان کو کو ایجوکیشن میں پڑھانے کی بجائے کم از کم جیسے پہلے ہوتا تھا MA کرنے کے لیے بچیاں جب آتی تھیں تو وہ ایک BA کر چکی تھی، تھوڑی سی میچیور ہو چکی ہوتی تھی، لیکن اب تو بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکال کے، جبکہ ان کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ان کے سامنے ہے، اور ایسی ویڈیوز اور ایسی ایپس نکلی ہوئی ہیں کہ کچھ نہ تو کیا جا سکتا ہے نہ کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں اگر گورنمنٹ یہ جو BS پروگرامز تھے ان کے فرسٹ 2 ایئرس جو ہے وہ کالجز میں ہی رہنے دیتی، میل کالجز کو میل کالجز، فیمیل، اور پھر ان کو 5th سیمسٹر میں جو ہے وہ یونیورسٹیز میں الاؤ کیا جاتا، صرف اس کو پیسے کا، ہم نے تو ظاہر پیسہ حاصل کرنا، ہر یونیورسٹی نے پیسہ حاصل کرنا ہے، اب ایک بزنس بن چکا ہوا ہے۔ اب تعلیم کہاں ہے؟ یہ تو انڈسٹری ہے، یہ کوئی پروفیشن تھوڑی ہے، ہم کوئی سکھانے کے لیے
تو نہیں, ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارا اتنا بجٹ ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اگر ایسا ممکن ہو تو میں پھر اپنے جتنے ساتھی ہیں, میرے کولیگز, بہن بھائی جو ولاگس کر رہے ہیں یا میڈیا میں ہیں یا لکھ سکتے ہیں یا آواز بلند کر سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں, تو خدا را یہ بھی ایک آواز بلند کیجئے کہ بچیوں کے جو ہیں ہم کو ایجوکیشن میں پڑھائیں ان کو, لیکن تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں, ان کو میچور ہونے میں. اور کالجز کے اساتذہ کوئی ڈیوٹی لگائی جائے کہ اپنے طور پہ, ویسے تو آپ کسی کو بہت مولڈ نہیں کر سکتے, جو اس کے اندر کا انسان ہے, اگر کوئی شیطان ہے تو آپ اس کو, لیکن پھر بھی سمجھانے سے بہت کچھ, یہ کچی عمر میں بچے ہوتے ہیں, سمجھانے سے بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں. آپ ان کو سمجھائیے, واقعات سنا کے سمجھائیے, ان کو بتائیے, ڈرائیے کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا, ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے. آخرت کا ڈر تو ختم کرتے ہی جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں, میں نے بہت سارے جو ہیں جو ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں, جی اللہ کا کوئی وجود نہیں, قیامت کا کوئی وجود نہیں, یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہ کہانی کہ ہماری بچیوں کا جو ہے وہ عزتیں محفوظ رہیں, ان کی زندگیاں محفوظ رہیں, ان کے گھر والوں کی عزتیں محفوظ رہیں, اس کے لیے ہمیں قدم بڑھانا ہوگا. اور ہمیں اپنی آواز پہ ہمیں بیٹھنا ہوگا, ہمیں سوچنا ہوگا. صرف یہ نہیں کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بچی کے والدین ظاہر ہے لے گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو, وہی کہ جی ہمارے معاشرے میں پھر برا سمجھا جاتا ہے اور جی فیملی بدنام ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں تو اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے, تاکہ دوسرے بچے جو ہیں وہ سیکھ سکیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا جس کی وجہ سے وہ اتنی اس حد تک پہنچ گئی کہ اس کو سوسائڈ کمٹ کرنی پڑی. اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے واقعات کو دبایا نہ کریں. ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے قصور ہوتا بھی ہے انتظامیہ کا, نہیں بھی ہوتا, لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے اور اس کا حل ڈھونڈنا ہے, اور اس کا پازیٹیو حل ڈھونڈنا ہے. اور میں اپنی میرے جو خیالات ہیں یا میری اپنی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ بی ایس کے جو 2 ایئر پروگرام ہے اس کو کالجز تک رہنے دیں, اور یونیورسٹیز کے جو ہیں وہ جو آخر دوسرے 4 ایئرس ہیں ان کو یونیورسٹیز تک لے کے آئیں. آپس میں یہ ہو کہ بھی فلاں یونیورسٹی میں بچوں نے اس یونیورسٹی میں جانا ہے, اور بیسک یونیورسٹی مائنرز ادھر سے پڑھنے ہیں, میجرز ادھر سے پڑھنے ہیں, آپس میں کلیبریشنز ہو سکتی ہیں. لیکن بالکل بچوں کو آزاد, اور ہاسٹلس میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے آئی ہوئی بچیاں, ماشاءاللہ بچیاں پڑھتی ہیں, اچھے نمبر لیتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب وہ آتی ہیں اور پھر وہ اس طرح کے درندوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتی ہیں, اور وہ جو درندہ جس کی وجہ سے اس بچی نے سوسائڈ کی, ظاہر انویسٹیگیشن نہ ہوئی تو کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا, اور سامنے آ بھی گیا تو اور کس واقعہ کو آپ جو ہے وہ دبائیں گے. اس کے لیے اساتذہ, جتنے بھی اساتذہ ہیں, جب بھی پڑھایا کریں بچوں کو 5-10 منٹ کے لیے ضرور پہلے اخلاقیات بھی درس دیا کریں. دوسرے پہ ڈپینڈ نہ کریں کہ یہ اس استاد کا, ہم نے تو فزکس پڑھانی ہے اور ہم نے صرف کیمسٹری میتھ. 5 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ 5 منٹ, ویسے بھی تو 5 منٹ لیٹ یا 5 منٹ پہلے یا بعد میں آپ کلاس میں آ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تو آپ 5 منٹ ضرور اس تربیت پہ وقت اپنا صرف کیجئے. دیکھیے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے گا اگر ہم سب مل کے جو ہے اس میں اپنا خون جو ہے وہ شامل کریں گے, اپنی ایفرٹس شامل کریں گے, تو ہر صورت ہوگا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.